پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانے ہیں، گاڑی ہے، عہدے ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زمینیں ہیں۔ بڑے زمینوں والے ناکام ہوئے ہیں۔ قوم سبا بڑی زمیندار قوم، بڑے باغات، بڑے پانی کے ڈیم۔ اللہ تعالیٰ نے 13 نبیوں کو بھیجا قوم کی طرف، لیکن قوم نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے ان کے کھیتوں کو برباد کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے چوہے بھیج دیے کہ بلی سی ان سے ڈرتی تھی، چوہوں سے، حالانکہ ایک بلی آ جائے تو 100 چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ پانی میں سوراخ کر دیے ڈیموں میں، اور اسی پانی سے برباد کیا ان کو۔ یہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے تخت پر بٹھا کر اور مچھر اس کی ناک میں گھسا کر اور سر پہ جوتے پڑوا کر ذلیل کر کے مار دیا اس کو۔ فوج لے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج کو بھیج دیا، اور ساری فوج کا گوشت کھا گئے مچھر، ہڈیاں بچ گئیں بس۔ ایک مچھر اس کی ناک میں ڈال دیا۔ جو آتا تھا کہ پہلے سجدہ کرواتا تھا، پھر کہتا جوتا مارو سر میں۔ قوم شعیب بڑی تجارت، بڑی منڈیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے میری قوم ایسا نہ کرو، دینے کے پیمانے چھوٹے اور لینے کے پیمانے بڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ برسائی، اس قوم کو ختم کر دیا۔ قیامت تک کے تاجروں کو بتا دیا، قیامت تک کے تاجر، اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور کے طریقے کے مطابق اگر تم نے تجارت نہ کی تو قوم شعیب کی طرح برباد ہو جاؤ۔ قوم عاد بڑی قداور قوم، درخت کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کے نکال کے پھینک دیتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اے میری قوم ایسا نہ کرو، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ کہتے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ایک ہفتہ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، پٹخا پٹخا کے مارا ہے ان کو ہوا نے، چھتیں اڑا دی، گردنیں توڑ دی ان کی۔ اگلی قوم آئی، قوم سمود، انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے کہ ہوا میں ہلاک ہوا نہیں آ سکتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے، وہ سمجھایا، ان کو دعوت دی۔ وہ کہہ رہے ہیں پہاڑ سے اونٹنی پیدا کروا دیں، حاملہ پیدا ہوتے بچہ ہوتے، وہ بھی ہو گیا، پھر بھی نہیں مانے۔ پھر اونٹنی کے تھن کاٹ دیے انہوں نے۔ ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو دوستو بزرگو بھائی، ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف لے۔ اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کہ دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ ہر حال میں جو کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے جب تبلیغ کے کام کو پیچھے کرتا ہے۔